بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہمارے گاؤں پیراں سادات کے مناظر ہیں۔ میں گاؤں میں آج کل رہ رہا ہوں، تو ایک دن میں نے یہ کوشش کی کہ گاؤں سے لے کر مانسرا شہر تک ایک ویڈیو بنائی جائے، اور اس گاؤں کی آبادی، مختلف اقوام اور یہاں کے لوگوں کے رہن سہن پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور ان معلومات کو ریکارڈ کیا جائے۔ میں گاؤں سے نکلا ہوں اور اب میں مانسرا شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ فوٹو کٹائیں جی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ نام کیا ہے جی؟ بڑا یہاں دا جی سلیم نام۔ اچھا، دیہڑی کتنے چکر لا کر پیروں نے؟ صبح جلدی شامی آ جاؤ۔ اچھا اچھا، تیاریوں تو نہیں چلتے شرائے کوئی سیٹ ہونا آپ نے جائے جو چلتے ہیں جی، وہی ہے۔ وہ چلتے ہیں کرایہ کتنا ہو؟ 100۔ وہی اچھا، چلتے ہیں۔ سنا 90 ہو گیا سب کچھ؟ پتہ نہیں پیٹرول ہو گیا نا 18 روپے لیتے کہ پتہ نہیں کتنے میں ڈیزل میں ڈیزل مجھ مہنگا ہو گیا نا جی۔ ایک زمانے میں یاد ہے مک کے ڈیزل ادو ادو ہونا تھا۔ ڈیزل پہ ذرا کام چلتا ہے۔ 94 میں جو 18 روپے آتا پیٹرول، آج تک وہ پیٹرول لیکن اس کو پیچھے بہت کاٹ جاتا رہا تو پورا آ گئے۔ یہ دوسرا 2 سال آ گئی چاہیے نا، 2 انگریزیاں بھی جی ساڑھی بات کچھ یہاں پر بال لگتے بال یہاں بال رکھتے ہو رہ جائیں خالی ان سب اپنا بالو پیچھا بالو یا چھتر بالو جی بولیے اجازت ہے سب۔ یہ جس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں اور مانسرا کی طرف رواں دواں ہیں، اس کو گلی کہا جاتا ہے، اور اس کے سامنے کا ایریا چھینیا ہے، چھرکن ہے، اور اب جس ایریے میں ہم پہنچ چکے ہیں اسے بیجی دی ڈوگی کہا جاتا ہے۔ یہ مشہور و معروف جگہ ہے، اور اس کے بعد اولیاء کرام کی بیٹھک بھی آئے گی جو شاہ جی بابا کی بیٹھک کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ یہ روڈ پکا ہونے کے بعد یہاں سہولت ہوئی ہے، ورنہ یہاں خاص طور پر بارش کے ایام میں بڑی مشکل ہوتی تھی ڈرائیور حضرات کو گاڑی چڑھانے میں۔ یہ آپ کو اب دائیں طرف جو جگہ نظر آ رہی ہے یہ بیٹھک ہے، یہ مقام ہے جہاں پر شاہ جی بابا نے قیام کیا ہے۔ اب یہاں سے گزر رہے ہیں تو ہمارے بائیں طرف دکن ہے، اور سامنے جو چڑھائی آ رہی ہے یہ مشہور و معروف چڑھائی ہے۔ یہ اس چڑھائی بکریاں والی چڑھائی سے کہا جاتا ہے، اور یہ سامنے ہمارے اب آگے جو ہے دائیں طرف مسجد ہے، یہ اہل سنت کی، اور ماسٹر مسکین صاحب نے یہ مسجد تعمیر کروائی ہے، خدا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ راستے سے گزرتے ہوئے مسافروں کے لیے بھی سہولت ہوئی کہ وہ راستے میں یہاں رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے آگے ایک ٹیکسی جا رہی ہے جس کی چھت پر بڑے دیج کے رکھ دیے گئے ہیں، شاید یہ گاؤں میں شہر سے لائے گئے ہیں کرائے پر۔ اب ہم رواں دواں ہیں تو ہمارے دائیں طرف سامیہ کا ایریا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور یہ سامیہ کے پیچھے میرا امجد علی ہے، اور یہ ایریا سامیہ کا جو ایریا ہے یہ کافی لمبا ایریا ہے، تقریباً 15 سے 20 منٹ کے ڈرائیو تک۔ یہاں بکریاں سے شروع ہوتا ہے یہ ایریا، اور یہ رہتا ہے شہل گڑھی تک، یہ سامیہ کا تقریباً ایریا ہے۔ ایسے مختلف علاقے ممکن آتے ہوں، لیکن
اس ایریے میں جو دائیں طرف کا ایریا جو پایا جاتا ہے روڈ سے نیچے، یہ سامیہ کا ایریا، خدا کے فضل و کرم سے روڈ بڑا اچھا بنا ہوا ہے۔ پہلے جب گاؤں سے گاڑی جاتی تھی شہر تک، مانسرا تک، تو 1 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتا تھا ٹائم، لیکن ابھی الحمدللہ ٹائم جو ہے وہ بہت کم لگتا ہے، ٹائم بھی کم لگتا ہے، اور ساتھ جو ہے ایک اور سہولت یہ رہے گی، گاڑی کی بچت ہوتی ہے۔ روڈ بالکل سموتھ ہے، اور اس میں ابھی تک صحیح معاملہ چل رہا ہے، کوئی کھڈے کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ اب ہم تقریباً شخل گڑھی کراس کر چکے ہیں، اور ہم پرانا جو پکا روڈ ہے اس کے قریب ہو رہے ہیں۔ ٹیکسی میں سوار ہوں، اور ٹیکسی کے مسافرین ہیں، اور یہ ٹیکسی کے بہت اچھے مالک ہیں، ڈرائیور ہیں، اور خوش اخلاق آدمی ہیں۔ اب ہم تقریباً جو ہے وہ پرانا روڈ، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں بالاکوٹ روڈ یا گڑھی وولا روڈ، اس کے قریب جو ہے وہ پہنچنے والے ہیں، جہاں سے مین روڈ سے پیرا گاؤں کا راستہ جدا ہوتا ہے۔ یہ ہم کہیں کہ یہاں سے ہم مین روڈ پر ہماری گاڑی رواں دواں ہو جائے گی، اور یہ مین روڈ دائیں طرف کو جاتا ہے بالاکوٹ کو، ناراں کو، کاغان کو، اور یہی روڈ ترشیشے سے 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک جو بالاکوٹ کو جا رہا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ بٹراسی کا روڈ ہے، گڑھی وولا اور آزاد کشمیر کی طرف جاتا ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر بعد یہاں سے گزرنے کے بعد ہم ایک مشہور و معروف پل ہے جسے کوٹکا کا پل کہتے ہیں، اس کے قریب جو ہے وہ ہم پہنچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دارا آئے گا، اور پھر ہم آہستہ آہستہ شہر میں انٹر ہو جائیں گے۔ شہر میں انٹر ہونے کے لیے جو ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، البتہ جو حضرات مانسا شہر میں انٹر نہیں ہونا چاہتے اور وہ صرف یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے 2 بائی پاس ہیں، ایک بیدرا روڈ والا، اور دوسرا جو ہے وہ پیڑے کے ٹکے والا۔ اب ہم کوٹکا پل کے سے گزر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ کوٹکا پل کے بائیں طرف پرانے زمانے میں جب ہم پیادل اپنے گاؤں جانا چاہتے تھے، تو یہاں سے بائیں طرف ایک راستہ نکلتا ہے جسے اچھڑ والا راستہ کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب پیادل مانسرا اور بیرا گاؤں کے درمیان جو رابطہ ہوا کرتا تھا، وہ 2 ذریعے سے ہوتا تھا، یا آپ شخل گڑھی کے راستے پیدل چل کر کے لمبا راستہ طے کریں، یا آپ اچھڑ کے راستے میں، اور ڈیپینڈ کرتا تھا بارش اگر ہو، رات کی تاریکی ہو، تو لوگ زیادہ تر شخل گڑھی والے راستے کو ترجیح دیتے تھے، تاکہ آسانی سے پرسکون طریقے سے بغیر کسی ٹینشن کے وہ اپنے گھر پہنچ جائیں۔ اگر دن ہو، موسم اچھا ہو، تو لوگ اچھڑ والا راستہ اپناتے تھے، تاکہ آسانی سے شارٹ کٹ وہ اپنے گھر کو پہنچ سکیں۔ اچھڑ والے راستے میں ایک نالا آتا ہے، اور ابھی اس نالے پر ابھی ایک ڈیم بننے والا ہے، جو ان قریب بن جائے گا، جس سے آبپاشی کا نظام بہتر ہو جائے گا، جس سے ممکن ہے بجلی کی پیداوار میں متاثر ہو، اور ممکن ہے یہ تفریحی مقام بھی جو ہے وہ بن جائے، جو مانسرا کے رہنے والے لوگ ہیں وہ تاکہ اس سے انجوائے کر سکیں، یہاں جو ہے وہ تفریح کے لیے سامان جو ہے وہ فراہم ہو سکے۔ آج میں مانسرا کی طرف جا رہا ہوں، 2-3 کام تھے اس لیے آیا، اور میں نے کوشش کی کہ پرائیویٹ ٹیکسی میں سفر کروں، تاکہ جو ہے وہ عام آدمی کی طرح سفر کیا جا سکے، اور چیک کریں کہ راستہ کتنا ہے، راستے میں مشکلات کیا ہیں، کرایہ کتنا ہے، مسافر آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ زیادہ تر کس موضوعات پر یہ بات چیت رہتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں یہ خصوصیت ہے کہ یہاں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، سید بھی ہیں، غیر سید بھی ہیں، لیکن سارے مل جل کر رہ رہے ہیں۔ یعنی ہمارے گاؤں میں پیرا گاؤں ہے، اس میں تقریباً میرے اندازے کے مطابق 10 مساجد ہوں گی، اور جو شیعہ میں مساجد اس میں شامل ہیں، سنت مساجد بھی شامل ہیں، دیوبندی حضرات کی مساجد ہیں، سارے مل جل کر کے پیار و محبت سے رہتے ہیں، اور رہنا بھی اس طرح چاہیے۔ جب انسان اکٹھا رہ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پیار و محبت سے رہے، اور صلح آشتی سے رہے، تاکہ اس کے لیے بھی سکون فراہم ہو، اور وہاں اس کے ہمسائے میں جو حضرات رہ رہے ہیں
عقلی سکون فراہم ہو. یہ کہ جب آپ ایک گاؤں میں رہ رہے ہیں تو ایک آپ کی اپنی شناخت بن جاتی ہے کہ آپ اس گاؤں کے باسی ہیں. آپ کی پہچان یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی شیعہ ہے یا سنی ہے دیوبندی ہے یا سید ہے غیر سید. آپ کی پہچان اس گاؤں کے حوالے سے ہونی چاہیے اور وہ رشتہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے آپس میں, کیونکہ آپ گاؤں میں رہ رہے ہیں تو کوئی آدمی بھی مستقل نہیں ہے, علی کل شیء قدیر نہیں ہے, انسان محتاج ہے اور اس اپنے احتیاجات کو اپنی ضروریات کو برطرف کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کا محتاج ہے. پھر گاؤں میں شادی ہے, غمی ہے, خوشی ہے, تو اس کو بہتر طریقے سے تب نبھایا جا سکتا ہے, سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ پیار و محبت سے سلو آشتی کے ساتھ ایک دوسرے سے رہیں. اور اس کی سب سے بڑی مین یہ ہوتی ہے کہ آپ برداشت ہو, آپ میں درگزر ہو, پیار و محبت کا جذبہ ہو, اور ایز اے انسان اپنے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ڈیل کریں. ہم سب سے پہلے اس سے پہلے کہ مسلمان ہوں یا دوسرے کسی مذہب سے ہمارا تعلق ہو, شیعہ ہوں سنی ہوں, ہم انسان ہیں اور انسانیت کے ناطے یہ ہمارے لیے لازم بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار و محبت کریں. اب میں مانسہر شہر میں پہنچا ہوں. مانسہر شہر کے بعد میں نے شناختی کارڈ آفس جانا تھا, تو ایک اچھے پیارے ٹیکسی والا مجھے مل گیا. تو میں ابھی جو ہے وہ بابو کے ہوٹلز کے سامنے سے ٹیکسی میں نے پکڑی ہے, شناختی کارڈ آفس کی طرف روانہ ہوا ہوں. یہ شناختی کارڈ آفس تقریباً اڈے کے قریب ہے. یہ ہمارا ابھی ٹائم لگ جائے گا 10 سے 15 منٹ, اگر رش نہ ہو, ٹریفک نہ ہو, ہم وہاں پہنچ جائیں گے. پھر شناختی کارڈ آفس میں نے جو کام اپنا نبھانا ہے, اس کے بعد پھر میں نے ایک دو اور جگہ جانا ہے. پھر شام تک میں اپنے گھر گاؤں میں واپس آ جاؤں گا. شناختی کارڈ آفس میں گیا تو وہاں وہ بعض لحاظ سے تجربہ اچھا رہا. میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تعلقات استعمال کیے جائیں, میں چاہتا تھا نیچرلی کام کرواؤں, اور یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں آیا نیچرلی کام ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا. واقعی ہو جاتا ہے کام نیچرلی, تھوڑی دیر لگ جاتی ہے, لائن میں بیٹھنا پڑتا ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے. اب میں آ گیا ہوں شناختی کارڈ آفس میں, اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوں, اور ابھی میری باری آنے میں کافی ٹائم ہے. تو میں شناختی کارڈ آفس کے ارد گرد کے ماحول کی میں نے کہا کہ کچھ فلم بندی کی جائے اور آپ تک جو ہے پہنچایا جائے. شناختی کارڈ آفس کا عملہ ظاہری طور پر اچھے لوگ تھے اور انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں کیا, بڑی پیار و محبت سے وہاں بٹھایا. ظاہر ہے پورے ایریا کا شناختی کارڈ آفس ہے اور بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں اور ان کو کام کروانا ہوتا ہے, تو ساری چیزیں بند رکھی جاتی ہیں اور پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ تعلقات کی بنیاد پر اور پیسے کے بل بوتے بعض اوقات آپ اپنا کام جلدی کرواتے ہیں. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, سارے انسانوں کو برابر ہونا چاہیے. اب شناختی کارڈ آفس سے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد میں آ گیا ہوں مانسہر شہر جبڑی محلہ میں, اور جبڑی محلہ سے ہم گاؤں کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوں گے. اب ہم جبڑی محلہ سے جو ہے فارغ ہونے کے بعد کسی کام کے سلسلے میں آئے ہیں نیچے اپنا شہر میں, اور کچھ خریداری کرنی ہے اور ضروری سامان خریدنا, پھر ہم گاؤں کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے. آپ نے خریداری مکمل کر لی, گاؤں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں, اور تھوڑا سا اندھیرا بھی چھانے والا ہے, اور اگلی ویڈیو میں ممکن ہے ہم اندھیرے سے ہمیں گزرنا پڑے. اب یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مانسہر شہر کا ہے اور ڈاکخانے کے قریب کا علاقہ ہے, اور یہاں سے ہم ابھی گزر رہے ہیں گھر کی طرف, یعنی اپنے گاؤں پیرا کی طرف جانے کے لیے. یہ میرے بائیں طرف مسجد بھی دکھائی دے رہی ہے, اور سی این جی بھی ہے, پیٹرول پمپ بھی ہے. یہاں ایک نیا مشہور ریسٹورنٹ کھلا ہے بیٹھک کے نام سے, جو ہے وہ لوگوں میں بہت مشہور و معروف ہے, لیکن ہمیں زیادہ پسند نہیں آیا وہ. اب ہم روانہ ہو رہے ہیں گھر کی طرف, اور تقریباً ہم یہاں سے آدھے یا پونے گھنٹے میں ہم اپنے گاؤں اور گھر میں پہنچ جائیں گے.
بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم بی هوا اسم تو میارم شکوه امن روزگارم مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو دوباره بغض من شکست تو روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه آخه آقا جنس غمت فرق میکنه غم تو رو چشام میذارم به جز عشقت چیزی ندارم کجا از این جهان خاکیم دست منو میگیری تو که شاه بی نظیری مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو دوباره بغض من شکست تو روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو مگه میشه جدایی از تو مگه میشه دیہڑی کھل دے دینی نا جی لوگ کو ایتو زیادہ تک بھی چلتے ہیں گلی بھی چلنا ہوا نا کچا پکا سارا سنا کتنے کا انٹرویو کرنا ہے سنا نا کہ جی وسیم نا اچھا اے تسی دسو کہ جڑے مسافر تو سنا بہن جی ان دا کی رویہ رہنا تو سنا بس یہ تے ڈیپینڈ تو صحابہ دا کردے نا جی تے کوئی بد اخلاق بھی ہوندے ہیں بس بعض ہونے تے بعض نہیں ہوندے اچھا تسی مسافراں کو کیا پیغام دینا چاہندے کس طرح مطلب کہ اخلاق نہ پیش امن صفائی دے خیال کریں بالکل ہر چیز تے مہنگائی ہو گئی ہے تے ایاں خام مخاج رہا ہے وہ پیسے نہ کٹاون جی جی بالکل صحیح گل ہے اے جو مسافر بھی ہونے کہ جو اوتا دے جلدن پیسے بس اچھے بھی ہونے جی کوئی نہیں پانچ کے برابر تے نہیں ہونی اچھا اچھا تو تسی مسافراں کو راضی ہو یا خفا ہو ارے جی اسی تے راضی ہیں جی بس آپ کسی نال جو ہے تے زیادتی کر دینا ٹھیک ہے جی کوشش ہوندی ہے کہ اساں نال بھی کوئی نہ زیادتی کرے ٹھیک ہے جی چڑی دی ٹاکی نہ نہ چڑی دی ٹاکی یہ نہیں چڑی دی بھی نہیں چڑی دی ٹاکی ارے اچھا اس کو گلوبل پارک اچھا 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 شکر ہے مان صاحب کی چیز بنی ہے تفریح سے اچھا اے گلوبل پارک بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم بی هوا اسم تو میارم شکوه امن روزگارم مگه میشه جدایی از تو مگه میشه جدایی از تو